السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 261 261 تک کا مضمون ہم نے پڑھ لیا تھا۔ 262 262 سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے جو مضمون ہے اس کو آج شروع کریں گے، چونکہ یہ نیا رکوع ہے۔ پہلے میں اس رکوع کی تلاوت کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا طریق ہے لفظی ترجمہ اور جو جہاں جہاں تفسیری ضرورت ہوگی ایکسپلینیشن کی وہ بھی میں پیش انشاءاللہ تعالیٰ کرتا چلا جاؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم کمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ آیت نمبر 262 سے آج کی کلاس کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، مثل الذین، ان لوگوں کی مثال، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنا مال، یعنی ان کا مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کا مثلی، اس مثال کے جیسی ہے، حبۃ، دانہ، یعنی کہ ان کی مثال دانے کی مثال کی طرح ہے۔ انبتت، یہاں پہ حبہ سے مراد دانہ بھی ہے، بیج بھی ہے۔ انبتت کا مطلب ہے اس نے اگایا۔ سبع کہتے ہیں 7 کو، سنابلہ، بالیں، فی کل سنبلہ، ہر جو بالی ہے، مئۃ حبہ، ہر بالی کے اندر 100 دانے، یا 100 دانے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون سمجھایا کہ دیکھو وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں
ان کی مثال اس طرح سے ہے جیسے ایک دانہ جو بویا جاتا ہے، گندم کا دانہ ہوتا ہے، وہ بویا جاتا ہے، اس دانے سے آگے ڈنٹھل نکلتی ہے، اس ڈنٹھل پہ 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی کے اندر یعنی وہ جو چھوٹی چھوٹی سی جو شاخیں بنی ہوتی ہیں، ہر اس کے اندر 100 دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو تم 1 پیسہ خدا کی راہ میں دیتے ہو، خدا تعالیٰ اس کو 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ آگے فرمایا واللہ یضاعف، اور اللہ تعالیٰ یضاعف، وہ بڑھاتا ہے اور بڑھائے گا، یہ دونوں مضمون اس کے اندر پائے جاتے ہیں، لمن یشاء، اس کے لیے جس کے لیے وہ چاہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ واسع کہتے ہیں وسعت عطا کرنے والا، وسیع کہتے ہیں جو خود جس کو وسعت دی گئی ہو، اور واسع کہتے ہیں جو دوسروں کو وسعت عطا کرے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ تو واسع ہے، وسعت عطا کرتا ہے، علیم ہے، علیم کا مطلب ہے دائمی علم رکھنے والا، کامل علم رکھنے والا۔ اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم اس کے بعد یا یہ کہ پھر لا یتبعون کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پھر لاتے نہیں، یعنی پھر پیچھا نہیں کرتے، ما انفقو، جو انہوں نے خرچ کیا، یعنی کہ جو انہوں نے خرچ کر دیا ہے، خرچ کرنے کے بعد اس کا پیچھا نہیں کرتے۔ کس طرح سے؟ منن ولا ازن، مننا کا مطلب ہوتا ہے یا منن کا مطلب ہوتا ہے احسان جتاتے ہوئے، یعنی جو خدا کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جتاتے نہیں کہ انہوں نے خدا کی راہ میں خرچ کیا ہے، ولا ازن، اور نہ ہی کسی کو تکلیف دیتے ہوئے، لہم، ایسے لوگوں کے لیے ہے، لہم، ان کے لیے ہے، اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غم کریں گے۔ اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قول معروف، قول معروف کا مطلب ہوتا ہے بات جو کہ مناسب ہو، دستور کے مطابق ہو۔ فرمایا قول معروف، خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ ترجمہ فرماتے ہیں اچھی بات کہنا، قول معروف سے مراد حضور نے اچھی بات لیا، قول معروف، اچھی بات کہنا، ومغفرۃ، اور مغفرت یعنی معاف کر دینا، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعها اذی، جس کے پیچھے پیچھے اذیت لائی جائے۔ مراد یہ ہے کہ اس قسم کا صدقہ جو انسان دے کر بعد میں پھر تکلیف بھی دے، جتائے بھی کہ دیکھو میں نے تمہاری مدد کی تھی، اس قسم کی باتیں کرے، تو فرمایا اس سے بہتر ہے کہ کوئی اچھی بات ہی کر دے، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ایسا بندہ جو ہے وہ صدقہ خیرات کر کے، خدا کی راہ میں خرچ کر کے پھر جتلاتا پھرے اور لوگوں کی تکلیف کا باعث بنے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، غنی کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز، جس کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہ ہو وہ غنی ہوتا ہے۔ حلیم کہتے ہیں بردبار کو۔ در حقیقت اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مالی قربانی کا مضمون جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس رکوع میں بھی اور اگلے رکوع میں بھی مالی قربانی کا مضمون چلتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا یہاں پہ کہ ابھی پیچھے ذکر چل رہا تھا حضرت حزقیل نبی کے واقعے کا، جس میں ایک بستی کے زندہ ہو جانے کا ذکر تھا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے 4 پرندوں کا واقعہ تھا، جس میں اشارہ تھا کہ 4 دفعہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت میں، یہ جو قوم تھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو تھی، انہوں نے روحانی طور پہ مردہ ہو جانا تھا، تو انہوں نے زندہ کس طرح ہونا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائیں، اور اس کے مان بعد اللہ تعالیٰ نے مالی قربانی کا مضمون رکھ دیا۔ مالی قربانی کا مضمون یہاں پہ رکھنا یہ اس وجہ سے تھا تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھائے کہ دیکھو روحانی زندگی پانے کے لیے خدا کی راہ میں مال خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان روحانی زندگی تو چاہے
وہ یہ تو چاہے کہ اس کے اندر زندگی کے آثار پائے جائیں، لیکن دوسری طرف وہ خدا کی راہ میں خرچ بھی نہ کریں۔ پھر یہ مضمون بھی ہمیں سمجھا دیا کہ در حقیقت حقیقی طور پہ زندہ وہی لوگ تصور کیے جا سکتے ہیں جو خدا کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ کئی امیر لوگ ہوتے ہیں خدا کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، ان کو قسم قسم کے خوف لاحق ہوتے ہیں۔ کسی کو یہ خوف ہوتا ہے اگر میں نے خدا کی راہ میں مال خرچ کیا میں کہیں غریب نہ ہو جاؤں۔ کسی کو اس قسم کے خیالات نے جکڑا ہوتا ہے کہ میرا ایک لیونگ سٹینڈرڈ ہے، اگر میں نے خدا کی راہ میں مال خرچ کیا تو میرا یہ لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے یہ افیکٹ ہو جائے گا۔ جو غریب لوگ ہیں وہ تو ویسے ہی غریب ہیں، ان کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ وہ اگر مال تھوڑا بہت دے بھی دیں خدا کی راہ میں تو ان کی زندگی تو ویسے ہی جو ہے وہ مشکل چل رہی ہے، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ کون سا کوئی بہت اعلیٰ ہے۔ اس قسم کے بھی جو ایکسکیوزز ہیں وہ سننے میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ سمجھا دیا کہ دیکھو حقیقی زندگی تو انہی کی ہے، زندہ کہلانے کے لائق وہی لوگ ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب کو مخاطب نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جو ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں۔ فرمایا لا تبتلو، تم ایسا نہ کیا کرو کہ تم ضائع کر دو، لا تبتلو، تم باطل نہ کر دو، تم ضائع نہ کر دو۔ کیا چیز؟ صدقاتکم، اپنے صدقے وغیرہ جو چندے وغیرہ تم دیتے ہو ان کو ضائع نہ کرو۔ سوال یہ تھا کہ ایک انسان صدقہ اور خیرات اور جو چندے وغیرہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ ضائع کس طرح ہو جاتے ہیں؟ فرمایا بالمنی والعطا، لوگوں پہ احسان جتا کر اور یہ کہہ کر، مطلب ایسی باتیں کر کے جس سے ان کو اذیت پہنچے۔ اگر تم خدا کی راہ میں خرچ کر بھی رہے ہو تو وہ خرچ پہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، وہ تمہارا مال خرچ کرنا در حقیقت ضائع ہو جائے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی انذار ہے، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔ بعض لوگ ہیں وہ خرچ تو کرتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد جتانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے فلاں رشتہ دار کے لیے، بعض ہسبینڈ ہوتے ہیں اپنی بیویوں کے اگر کسی ریلیٹیو کی ہیلپ کر دیں تو جتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے فلاں رشتہ دار کے لیے یہ کیا تھا۔ انہوں نے اس قسم کی باتیں کر کے بیوی کا دل دکھایا، اس کو اذیت پہنچائی، پھر یہ کہ احسان جتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح کرو گے تو تمہاری جو مالی خدمات ہیں، مالی قربانیاں ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی، ان کا تمہیں کسی قسم کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے بعض عمراء ہوتے ہیں اگر کبھی غرباء کی کچھ مدد کر بھی دیں تو جتانا شروع کر دیتے ہیں، یہ طریق ٹھیک نہیں، اس سے نیکیاں زائل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی اب مثال دیتا ہے، فرمایا کالذی، اس طرح ہے، اس شخص کی طرح ہے، یعنی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے مالوں کو، اپنی یہ جو قربانیاں کرتے ہو صدقات وغیرہ، ان کو ضائع نہ کرو تکلیف دہ باتیں کر کے، احسان جتا کر۔ کالذی، اس شخص کی طرح ہے، ینفقو، وہ خرچ کرتا ہے یا جس نے خرچ کیا، مالہ، اپنا مال، رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ بعض دفعہ بعض لوگ صرف دوسروں کی واہ واہ اور شاباشی لینے کے لیے جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں کہ دوسروں میں میری تعریف ہوگی، دوسرے سمجھیں گے کہ میں کوئی بہت بڑا کوئی حاتم تعین، میں کوئی بہت بڑا کوئی سخی انسان ہوں اور میری لوگوں میں بہت زیادہ واہ واہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور نہیں وہ ایمان لاتا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، یعنی کہ ایسا شخص ایمان نہیں رکھتا خدا کی ذات پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ ہی یوم آخرت پر۔ اب ایسے شخص کی مثال کس بات سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے؟ فرمایا فَمَثَلُهُ، پس اس کی مثال ہے ایسے، کمثلی، جیسے کہ مثال ہے صفوان، صفوان کہتے ہیں چٹان کو، کہ اس قسم کے انسان کی مثال جو لوگوں میں دکھاوے کے طور پہ خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایک چٹان کی طرح ہے۔ فرمایا علیہ تراب، جس کے اوپر مٹی پڑی ہو، جس چٹان پہ مٹی پڑی ہو بیج اس کے اوپر بھی اگاتا ہے۔ بیج کے اندر اللہ تعالیٰ، بعض بیجوں میں یہ بھی خصوصیت ہوتی ہے کہ تھوڑی سی مٹی اگر مل جائے تو وہ اس کے ذریعے سے بھی اگاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر آگے سے فرماتا ہے فَأَصَابَهُ، پس اس کو پہنچا یا پہنچے، وابل، وابل کہتے ہیں موسلا دھار بارش، پس اس پر موسلا دھار بارش برسے، فَتَرَكَهُ، تو وہ اس کو چھوڑ دے، کر کے چھوڑ دے، سلدا، چٹیل، یعنی کہ بعض چٹانیں ہوتی ہیں جن پہ مٹی ہو اور اگر دانا اس پہ گرے تو وہ اگ بھی آتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کے اوپر موسلا دھار بارش پڑتی ہے تو وہ اس چٹان کے اوپر سے مٹی بھی دھو ڈالتی ہے اور اس مٹی میں اگنے والا جو دانا تھا وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور پیچھے صرف
چٹیل جو اس کی سرفیس ہے، سطح ہے چٹان کی، وہ باقی رہ جاتی ہے۔ در حقیقت حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ در حقیقت اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں کا حال، دلوں کا نقشہ بیان کیا جو خدا کی راہ میں خرچ تو کرتے ہیں لیکن دکھا دکھا کے خرچ کرتے ہیں، دکھاوے کے طور پہ خرچ کرتے ہیں، اور ان کی غرض خدا کی مرضی یا خدا کی رضا حاصل کرنا نہیں ہوتی، بلکہ صرف لوگوں میں شاباشیاں اور واہ واہ بٹورنے کے لیے وہ اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ فرمایا جب موسلا دھار بارش پڑتی ہے، یعنی کہ جب کوئی مصیبت کی گھڑی آتی ہے، تو نیچے سے ان کے دل جو ہیں وہ در حقیقت جو سخت چٹان کی طرح ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، اور پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا خرچ کرنا در حقیقت دکھاوے کے طور پہ تھا، حقیقت میں ان کے دلوں کے اندر تقویٰ نہیں تھا، ان کے دل کی جو مٹی ہے اس کے اندر جو ہے وہ تقویٰ نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ زمین زرخیز نہیں تھی۔ پھر آگے فرمایا لا یقدرون، وہ طاقت ہی نہیں رکھتے، علی شیء، کسی بھی بات پر، کسی بھی چیز پر، مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا۔ یعنی ایسے لوگ جو دکھاوے کا خرچ کرتے ہیں، اگر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسلا دھار بارش آتی ہے تو ان کے دلوں کی کیفیت کو ظاہر کر دیتی ہے، اس کے بعد ان میں طاقت ہی نہیں رہتی کہ جو کچھ بھی وہ کماتے ہیں وہ اس کے اوپر کوئی اپنا اقتدار بھی جما سکیں۔ فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الکافرین، لا یہدی، وہ ہدایت نہیں دیتا، کس کو؟ القوم، قوم کو۔ کیسی قوم کو؟ اس کی صفت بیان کی کہ وہ کافر قوم ہے، الکافرین، انکار کر دینے والے لوگ ہیں۔ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو لے کے جب جماعت کے سیکٹریان مال جو ہیں وہ چندے کی تحریک کرتے ہیں تو کئی لوگ ہیں جو منہ سے انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے نہیں دینا چندہ۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی یہ آیت کیا فرما رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الکافرین، انکار کرنے والوں کو خدا تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پہ کافر سے یہ نہ سمجھے کہ کافر سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسیح موعود کا انکار کر دیا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا یا کسی نبی کا انکار کر دیا، صرف یہ مراد نہیں ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مسلمان ہونے کا ٹھپا اپنے اوپر لگواتے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں جو خود کو احمدی مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کی اور ان کے ایمان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کفر کے مشابہ ہوتی ہے۔ دیکھیں کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز کو ترک کرتا ہے گویا ایسے ہے کہ اس نے کفر کیا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی مثال، يُنْفِقُونَ، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال۔ اب کس طرح پر خرچ کرتے ہیں؟ اب یہ دوسرے قسم کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے۔ اموالہم ابتغاء، ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، یعنی کہ چاہتے ہوئے، کیا چیز چاہتے ہوئے یہ لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں؟ مرضات اللہ، خدا کی مرضیاں۔ یہ مرضی کی جمع ہے مرضیاں، یعنی کبھی خدا کی مرضی کسی چیز میں دکھائی دیتی ہے تو وہاں پہ خرچ کرتے ہیں، کبھی خدا کی مرضی کسی چیز میں دکھائی دیتی ہے تو ادھر خرچ کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی خدا کی مرضی کسی اور چیز میں دکھائی دیتی ہے تو اس میں خرچ کرنے لگ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جماعت میں اتنے ڈھیر سارے چندوں کی مدیں کیوں ہیں؟ کہتے ہیں زکوٰۃ بھی ہے، پھر وصیت بھی ہے، پھر جو موسی نہیں ان کے لیے چندہ عام ہے، پھر چندہ جلسہ سالانہ ہے، پھر تحریک جدید ہے، پھر وقف جدید ہے، پھر مریم شادی فنڈ ہے، پھر سیدنا بلال فنڈ ہے، پھر ایم ٹی اے کے لیے ہیں فنڈز وغیرہ، پھر آکزیلریز ہیں، ان کے چندہ جات وغیرہ ہیں۔ تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو صرف زکوٰۃ تھی، تو اب ہمارے وقت میں اس دور میں اتنے ڈھیر سارے چندے کیوں ہیں؟ وہ اس آیت کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا مثال دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو مثال یہ دے رہا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی مرضیاں چاہتے ہیں، مرضی نہیں فرمایا، مرضیاں چاہتے ہیں۔ ایک سے زیادہ مد کا ذکر فرما دیا کہ کبھی زکوٰۃ کے ذریعے سے خدا کی مرضی حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، کبھی چندہ جلسہ سالانہ ادا کر کے خدا کی مرضی حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، کبھی وصیت دے کے خدا کی مرضی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، کبھی چندہ عام دے کے خدا کی مرضی جو ہے اس کو پا رہے ہوتے ہیں، کبھی تحریک جدید، کبھی وقف جدید، کبھی مریم شادی فنڈ، کبھی سیدنا بلال فنڈ کے ذریعے سے، اور کبھی مساجد فنڈ کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو حاصل کرنے والے بن رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَتَثْبِيتًا، اور ثبات دینے کے لیے، مضبوطی عطا کرنے کے لیے، من انفسہم، اپنے نفوس کی طرف سے۔ اس کا ترجمہ حضور نے یہ بیان فرمایا، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال اللہ کی رضا چاہتے ہوئے
اور اپنے نفوس میں سے بعض کو ثبات دینے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اب کس سے کمپیئر کیا؟ فرمایا کا مثلی، اس مثال کی طرح، جنتن جو کہ باغ ہے، جنت کہتے ہیں باغ کو، بی ربوتن، بی کا مطلب ہے ساتھ یا پر، ربوتن ربوا کہتے ہیں اونچی جگہ کو، اصابہا، اصابہا کا مطلب ہوتا ہے اسے آئے یا اسے آئی، وابلن، یہ وابل کا لفظ پیچھے بھی آیا ہے جس کا مطلب ہے موسلادھار بارش، کہ ایسے لوگوں کی مثال جو خدا کی مرضیاں تلاش کرتے ہوئے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس طرح ہے کہ جیسے ایک باغ ہو جو اونچی مقام پہ ہو، اونچے مقام پر، اور وہاں پر موسلادھار بارش آئے، فآتت، پس آتت کا مطلب ہوتا ہے وہ لائی، اکولہا، اکولہا کا مطلب ہوتا ہے اس کا پھل، ضعفین، دگنا۔ مراد یہ ہے کہ جو اونچی جگہ پر واقع ہو اور اسے تیز بارش پہنچے تو وہ بڑھ چڑھ کر یعنی دگنا اپنا پھل لائے۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا، پس اگر اسے وابل نہ بھی پہنچے، اسے موسلادھار یا تیز یا تابڑ توڑ بارش جو ہوتی ہے وہ نہ بھی پہنچے، فرمایا فَطَلٌ، فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، فطل کا مطلب ہوتا ہے پس شبنم، پس شبنم ہی کافی ہے، یا یہ کہ پس جو پھوار ہوتی ہے وہی اس کے لیے کافی ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ ایسی اعلیٰ زرخیز زمین ہے کہ اگر موسلادھار بارش ہو تب بھی دگنا پھل آتی ہے، اور اگر موسلادھار بارش نہ ہو، صرف پھوار ہی ہو جائے، شبنم ہی ہو جائے، تو تب بھی دگنا پھل ہی لے کر آتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ بما تعملون، اس کے ساتھ جو تم کرتے ہو، تم عمل بجا لاتے ہو، بصیر، خوب گہری نظر رکھنے والا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہوئے بیان کیا کہ ایک شخص نے خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ حضور، آپ خطبوں میں اپنے مالی قربانی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اب آپ بس کر دیں، کیونکہ غیر احمدی پھر ہم پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کی جماعت ہمیشہ چندوں کے بارے میں بات کرتی رہتی ہے۔ حضور کا آگے سے جو جواب تھا وہ بھی سننے والا ہے۔ حضور بیان کرتے ہیں یہ کام تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نماز کا ذکر فرماتا ہے وہاں فوراً اس کے بعد اللہ تعالیٰ خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بھی ذکر فرما دیتا ہے۔ بس ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات سکھائی ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ چندے کی بھی جو ہے لوگوں کو طرف توجہ دلائی جائے۔ پھر حضور نے بیان کیا کہ اس شخص کو تو حضور جواب لکھوائیں گے، لیکن اصولی طور پہ حضور نے بیان کیا کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے جو ہم پر عائد کی گئی ہے کہ ہم چندے کی طرف بار بار لوگوں کو توجہ دلائیں۔ کئی دفعہ اس قسم کی باتیں خود بحیثیت مربی میں نے بھی سنی، بعض دوست احباب، بعض دفعہ بعض بزرگان کہتے ہیں کہ آپ چندے کی طرف توجہ کیوں دلا رہے ہیں، یا یہ کہ چندے کی طرف آپ زیادہ توجہ دلاتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم اپنے چندوں کی حالت جو ہے اس کا معائنہ کریں، اس کا جائزہ لیں، تو سمجھ آ جائے گی کہ کیوں بار بار توجہ دلائی جاتی ہے۔ ایک بچہ جو میتھ میں کمزور ہو اس کو میتھ کی ٹیوشن لگا کے دی جاتی ہے، اور ٹیوشن پڑھانے والا روز آ کے اس کو ٹیوشن پڑھاتا ہے۔ ایک بچہ جو کسی سائنس کے مضمون میں ذرا تھوڑا سا پیچھے ہو، اس کو سائنسی مضمون کے لیے ٹیوشن لگوا کے دی جاتی ہے کہ اس کے اوپر اس کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بس جس چیز کی طرف زیادہ توجہ کی ضرورت ہوگی اسی طرف زیادہ توجہ دلائی جائے گی، جس چیز میں زیادہ کمزوری پائی جاتی ہے اسی طرف زیادہ توجہ دلانے کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، آیا ودو، کیا وہ پسند کرتا ہے؟ کون پسند کرتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا تھا، جواب دیا احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی، کیا تم میں سے کوئی بھی پسند کرتا ہے؟ ان تکونا، کہ اس کے لیے ہو، کہ ہو، ان تکونا کہ ہو، لہو اس کے لیے، جنتن باغ، من نخیل، نخیل کی قسم میں سے، نخیل کہتے ہیں کھجوروں کو، یعنی کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجوروں کا کوئی باغ ہو، وعناب، اور انگوروں کا باغ ہو، من تحتها الانہار، جس کے دامن میں نہریں بہتی ہوں، تحتی کہتے ہیں نیچے، ہا یعنی اس کے، تحتیہ اس کے نیچے، الانہار، انہار کہتے ہیں نہروں کی جمع، نہر کی جمع ہے انہار، تجری کا مطلب ہوتا ہے بہتی یا چلتی ہیں۔ فضل بیان فرماتا ہے کیا تم میں سے کوئی چاہے گا
کہ اس کا ایک ایسا باغ ہو جس میں کھجور کے بھی درخت ہیں، اس میں انگور کے بھی درخت ہیں، یعنی کہ بہت ہی خوبصورت پھلدار باغ ہے اس کے دامن میں نہریں بھی بہتی ہیں. ایک نہر نہیں فرمایا نہریں بہتی ہیں. لہو فیہا من کل ثمرات، اس کے لیے فیہا اس میں ہے، من کل ثمرات ہر قسم کے پھلوں میں سے. وَأَصَابَهُ اور اس کو آلے الکبر بڑھاپا، یعنی اس شخص کو پھر بڑھاپا آلے، وہ بوڑھا ہو جائے. وَلَهُ اور اس کے ہوں یا اس کے لیے ہو ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء کمزور بچے، اور اس کے بچے کمزور ہوں یا یہ کہ اس کے بچے کم سن ہوں، چھوٹی عمر کے ہوں. فَأَصَابَهَا پس اس کو آلے یعنی اس باغ کو آلے اعصارٌ ایک بگولا، ایک جھکڑ، ایک بگولا. فیہ نارٌ جس میں آگ ہو یا آگ کی تپش ہو. فاحترقت پس وہ باغ جل کر راکھ ہو جائے، جل جائے. کذالک اس کا لازمی طور پہ جواب یہی تھا کہ کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی اس قسم کے باغ ہوں جو اتنے خوبصورت ہوں، اتنے پھلدار ہوں، اور جب وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے بھی کم سن ہوں. مراد اس طرف اشارہ کر کے یہ تھی کہ وہ بندہ کبھی بھی وفات پا سکتا ہے، اور بچے اس کے جو ہیں وہ اسی باغ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور اچانک ایک بگولا آئے اور اس کا جو باغ ہے جو پھلدار ہے، جس کے اوپر اس کی اولاد کی نشو و نما ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ ختم ہو جائے، راکھ ہو جائے. کوئی شخص یہ نہیں چاہتا. فرمایا کذالک اسی طرح یبین اللہ وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لکم الآیاتی تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تتفکرون تاکہ تم تتفکرون تم تفکر کرو، تم غور کرو کہ وہ لوگ جو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر ان کا خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی خاطر نہیں، اگر ایسے لوگوں کا خرچ کرنا خدا تعالیٰ کی خاطر نہیں، تو لازمی یہ نتیجہ نکلے گا کہ ان کا جو بھی خرچ کیا ہوا تھا وہ سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا اور ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ تحریر فرمایا تفسیر کبیر میں، وہ میں حوالہ آپ کی خدمت میں رکھ کے تو وہ پیش کر دیتا ہوں. حضور بیان فرماتے ہیں کہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض دفعہ خرچ کرنے والا خود کئی گنا پا لیتا ہے، بعض دفعہ اس کی اولاد پاتی ہے، اور بعض دفعہ قوم، اور بعض دفعہ یہ سب. در حقیقت خدا کی راہ میں خرچ کرنے والا جو مضمون ہے اس کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کریں گے تو فوری طور پہ واپس مل جائے گا. لازمی نہیں ہے کہ فوری طور پہ اللہ تعالیٰ واپس بھی کرے، کر بھی دیتا ہے. اور کئی دفعہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پہ انسان کو، ابھی انسان نے نیت کی ہوتی ہے خرچ کرنے کی، ابھی خرچ کیا بھی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ لوٹا دیتا ہے. یہ چند دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ورجینیا ریجن کی ایک فیملی کا، یہ آپ کو واقعہ سناتا ہوں. انہوں نے یہ نیت کی کہ وہ بعض غرباء کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں چندہ دیں گے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے. اور جتنا ان کے ذہن میں اماؤنٹ تھا، ابھی انہوں نے وہ دیا نہیں تھا چندے میں، ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں تھے گزرے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو اس سے 4 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ٹیکس ریٹرن کی صورت میں جو ہے وہ واپس کر دیا. دیکھیں یہ ہے ہمارا اللہ کہ ابھی کسی نے صرف صدقے دل سے نیت کی تھی کہ میں اتنا خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی نیت کے بدلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس فیملی کو جو ہے وہ جزا بھی دے دی کہ 4 گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ نے وہ واپس بھی کر دیا جو بھی انہوں نے ادا بھی نہیں تھا کیا. بس یہ ہے ہمارے خدا کی شان. لیکن لازمی نہیں کہ ہر دفعہ اسی طرح ہی ہو. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کے بجائے آپ کے بچوں کو نوازتا ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس کے بجائے آپ کی قوم کو نواز دیتا ہے، اور بعض دفعہ سبھی کو نوازتا ہے. آپ کو بھی نوازتا ہے، آپ کے بچوں کو بھی نوازتا ہے، اور آپ کی قوم کو بھی نوازتا ہے اس قربانی کے توفیل جو آپ نے کی ہوتی ہے. بس یہ ہے خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا مضمون. یہاں پہ بعض اقتباسات تھے جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. بعض دفعہ بعض لوگوں کی طرف سے جو جس قسم کی باتیں سننے میں آتی ہیں، مثلا یہ کہ میں نے ایک مثال دی تھی بعض عمراء کی. عمراء سے مراد وہ لوگ جو صاحب استطاعت لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے خرچ نہیں کرتے کہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے خرچ کیا تو ہم غریب ہو جائیں گے یا ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ خراب ہو جائے گا. ان کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ ہیں. حضور بیان فرماتے ہیں،
اور یہ الفاظ صرف امراء کے لیے نہیں بلکہ ہم میں سے ہر ایک احمدی کے لیے ہیں۔ حضور نے لکھا، تحریر فرمایا، یہ مجموعہ اشتہارات جلد نمبر سوم صفحہ نمبر 497 498 سے لیا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ تم دو چیز سے محبت نہیں کر سکتے، اور تمہارے لیے ممکن نہیں کہ مال سے بھی محبت کرو اور خدا سے بھی، صرف ایک سے محبت کر سکتے ہو۔ پس خوش قسمت وہ شخص ہے کہ خدا سے محبت کرے، اور اگر کوئی تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی، کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا، مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادے سے آتا ہے۔ بس جو شخص خدا کے لیے بعض حصہ مال کا چھوڑتا ہے وہ ضرور اسے پائے گا، لیکن جو شخص مال سے محبت کر کے خدا کی راہ میں وہ خدمت بجا نہیں لاتا جو بجا لانی چاہیے تو وہ ضرور اس مال کو کھوئے گا۔ یہ مت خیال کرو کہ مال تمہاری کوشش سے آتا ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور یہ مت خیال کرو کہ تم کوئی حصہ مال کا دے کر یا کسی اور رنگ سے کوئی خدمت بجا لا کر خدا تعالیٰ اور اس کے فرستادے پر کچھ احسان کرتے ہو، بلکہ یہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں اس خدمت کے لیے بلاتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اسی مضمون کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور جو خدا کی راہ میں قربانی کرتے ہیں اللہ ان کی قربانی رکھا نہیں کرتا۔ کون سا قربانی کرنے والا آپ نے دیکھا ہے جس کی اولاد فاقے کر رہی ہو؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا خاندان دیکھیں، خدا نے فضل کیے ہیں، مگر اس وقت تک یہ فضل ہیں جب تک کوئی سمجھے کہ کس کی بنا پر ہے۔ یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے۔ اب اگلے رکوع کی میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ واللہ بما تعملون خبیر لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. یہ رکوع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 268 سے 268 سے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، من طیباتی طیبات میں سے، پاک چیزوں میں سے، ما کسبتم جو تم کماتے ہو، یا جو چیزیں تم نے کمائی ہیں، جو پاک چیزیں تم نے کمائی ہیں ان میں سے خرچ کرو. ومما، اور اس میں سے جو اخرجنا لکم، اخرجنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے نکالا تمہارے لیے، من الارضی زمین میں سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے، اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے، پاکیزہ چیزیں خرچ کیا کرو. ولا تیمموا، تیمم کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. ولا تیمموا الخبیث، اور خبیث چیزوں کا ارادہ نہ کیا کرو، منہ، یعنی یہ نہ ارادہ کیا کرو کہ تم جو ناپاک چیزیں ہیں، بری چیزیں ہیں، تم ان کو خرچ کرو. ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، تنفقون کا مطلب ہوتا ہے تم خرچ کرتے ہو. ولستم بآخذیہ، ولستم، لستم کہتے ہیں نہیں ہو تم، بآخذیہ اس کو پکڑنے والے، یعنی اور تم اس کو ہرگز قبول کرنے والے نہیں، الا سوائے اس کے، ان کے تغمدو تم صرف نظر کرو، فیہ اس معاملے میں. بامحاورہ ترجمہ یوں بنے گا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت اس میں سے ایسی ناپاک چیز کا قصد نہ کیا کرو کہ تم اسے ہرگز قبول کرنے والے نہ ہو، سوائے اس کے کہ تم سبکی کے خیال سے اس سے صرف نظر کرو. مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں بعض لوگ وہ چیزیں خرچ کرتے ہیں جن کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی، جس کو وہ ردی خیال کرتے ہیں، جس کو وہ خبیث چیز خیال کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کر دیتے ہیں. بعض دفعہ بعض لوگ ہوتے ہیں غربا کی مدد کے لیے ارادہ کرتے ہیں، لیکن غربا کی مدد کرتے کس طرح ہیں؟ ان کو ردی چیزیں دے کے، ان کو فضول جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دے کے کہ یہ ہمارے کسی کام کی نہیں رہی، یہ خراب ہو گئی ہے، یہ میلی کچالی ہو گئی ہے، یہ پھٹ گئے ہیں کپڑے، یہ ان کو دے دیتے ہیں. فرمایا یہ تو وہ چیزیں جو تم خود بھی قبول نہ کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہے، غنی، بے نیاز، حمید، حمید کہتے ہیں قابل تعریف. بس یہاں پہ غنی اور حمید کی دو صفات اللہ تعالیٰ لے کر آیا، اور اس میں بھی گہرے مضامین اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیے کہ دیکھو خدا کو تمہاری ان قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن در حقیقت وہی قربانی قابل تعریف ہوتی ہے جو طیبات پر مبنی ہو، خبیثات پر مبنی نہ ہو. اگلی آیت میں فرمایا الشیطان، شیطان، یعدکم، تم سے وعدہ کرتا ہے، الفقر، غربت کا. غربت کا وعدہ کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تمہیں غربت کا خوف دلاتا ہے، غربت سے ڈراتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں ابھارتا ہے، بالفحشاء، فحش باتوں کے متعلق. واللہ یعدکم، اس کے مقابلے پر اللہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعدکم، تمہیں وعدہ دیتا ہے، مغفرتاً، بخشش کا، مغفرت کا، منہ، اپنی جناب سے، وفضلا، اور اپنے فضل کا، یعنی اور فضل، بخشش و فضل کا وعدہ کرتا ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، واسع، وسعتیں عطا کرنے والا ہے، علیم، کامل علم رکھنے والا، دائمی علم رکھنے والا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شیطان اور خدا کا جو وعدہ ہوتا ہے اس میں جو ایک تمیز ہے وہ کر کے دکھا دی کہ شیطان تو تمہیں ڈراتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، اگر تم نے خدا کی راہ میں خرچ کیا تو تم غریب ہو جاؤ گے. یہ اسی قسم کی بات ہے
جو لوگ یہ بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے چندہ نہ دے, کسی طریقے سے وہ خدا کی راہ میں مال خرچ نہ کرے, کسی طریقے سے زکوٰۃ نہ ان کو دینی پڑ جائے, کسی طریقے سے وہ جو لازمی چندہ ہے اس کو شرع کے مطابق ادا نہ کرنا پڑ جائے, بہانے تلاش کرتے ہیں. بعض تو بہانے کے ذریعے سے اور بعض منہ پہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں دینا, تو اور پیچھے ان کے اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر دیا تو ہمارے خرچے کس طرح پورے ہوں گے, ہم غریب ہو جائیں گے. فرمایا اسی قسم کی جو ذہنیت جن کی لوگوں کی ہوتی ہے, فرمایا کہ شیطان پھر اگلا قدم ان کا کدھر رکھواتا ہے. فرمایا یامرکم بالفحشاء, کہ پھر شیطان صرف فقر کا ان کو وہ نہیں ڈراتا, غربتی کا خوف ان کو نہیں ڈراتا, پھر اس کے بعد ان کا اگلا قدم جو ہوتا ہے وہ فحشاء کی طرف چلا جاتا ہے. ان دونوں باتوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. جب انسان نیکی سے قدم روکتا ہے تو لازمی طور پہ بدی کی طرف قدم بڑھے گا. جب انسان روشنی میں جانے سے رک جائے تو لازمی طور پہ اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ اندھیری کی طرف جا رہے ہیں. جب انسان خدا کی طرف آنے سے اپنا قدم پیچھے ہٹائے تو لازمی نتیجہ ہوگا کہ وہ شیطان کی طرف جائے گا. بس جب انسان خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ روکتا ہے, لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر فحشاء کی طرف اس کا ہاتھ بڑھتا ہے. لہذا ویسے صرف ایک مثال کے طور پہ آپ کے سامنے بعض اعداد و شمار رکھتا ہوں. ایک فحشاء کی قسم ہے جس کو کہتے ہیں کہ جو غلط قسم کی تصاویر اور غلط قسم کے میگزین اور غلط قسم کی جو فلمیں وغیرہ جو بنائی جاتی ہیں جو فحش پر مبنی ہوتی ہیں. صرف اس قسم کے کاروبار پر صرف امریکہ کا میں اب آپ کو اعداد و شمار دے رہا ہوں, صرف امریکہ میں ہر سیکنڈ جو گزرتا ہے ان قسم کے فحشاء پر $3075.64 ہر سیکنڈ اس قسم کی فحشاء پر انسان خرچ کرتے ہیں امریکہ میں. اور بعض اعداد و شمار کے مطابق یہ سالانہ رقم 6 بلین سے لے کے 97 بلین تک بنتی ہے. یعنی 6 ارب سے لے کے 97 ارب تک یہ ڈالر میں, امریکن ڈالر میں یہ لاگت آتی ہے اس قسم کی فحشاء پر. یہ صرف 1 سال کا خرچہ میں بتا رہا ہوں. جبکہ پوری دنیا سے اگر غربت مٹانی ہو تو $175 بلین میں پوری دنیا سے غربت مٹ جاتی ہے. اگر $175 بلین خرچ کیے جائیں, جس کا آدھا تو صرف یہ آدھے سے بھی زیادہ بلکہ یہ صرف فحشاء کے اوپر خرچ ہوتا ہے جو یہاں پہ امریکہ کے اندر جو لوگ کرتے ہیں, تو دنیا سے غربت ہی مٹ جائے, جس کا لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ وہ غریب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی مٹ جائے. لیکن شیطان اسی قسم کے جو ہے بہانے, اسی قسم کے خوف دلا کر انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور کرتا ہے. ایک واقعہ ہے, میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے, آج بھی بیان کرتا ہوں. حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہوا ہے. غالباً 83-84 کے کسی جمعے کے خطبے میں حضور نے یہ بات بیان فرمائی. حضور بیان کرتے ہیں کہ ایک ضلع کے امیر تھے, انہوں نے خود حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بتائی کہ وہ جو چندہ ہوتا تھا وہ سب سے آخر پہ دیتے تھے. مطلب یہ کہ جب ان کی انکم آتی, ان کی سیلری آتی, مہینے کی تنخواہ جب ان کی آ جاتی, پہلے وہ اپنے گھر کے خرچے پورے کرتے, بل وغیرہ ادا کرتے, کرایہ وغیرہ دیتے, جو فیسیں وغیرہ ہوتی بچوں کے اسکول کالج کی وہ ادا کرتے, پھر گھر خرچ وغیرہ کرتے, جو پیچھے تھوڑا بہت رہ جاتا اس میں سے پھر وہ چندہ ادا کر دیتے. اور قسم کی مشکلات میں وہ مبتلا تھے, ان کے گھر میں سکون نہیں تھا, اور قرضے پہ قرضے چڑھتے چلے جا رہے تھے. اور مزید ان کو یہ خوف بات دلاتی تھی کہ اگر خدا کی راہ میں خرچ کیا تو اور یہ قرضے کس طرح اتریں گے, اپنے گھر کے خرچے کس طرح پورے ہوں گے, یہ لائف سٹائل کس طرح سسٹین ہوگا. تو ایک دن جب ان کو توجہ دلائی گئی تو انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ میں اے اللہ اب سب سے پہلے تیرا حق نکال کے دیا کروں گا, چاہے اس کے نتیجے میں مجھے میرے بیوی بچوں کو فاقہ بھی کرنا پڑے. سب سے پہلا جو ہے ہم تیرا جو ہے, تیری جو ریکوائرمنٹ ہے میرے مولا, ہم وہ ادا کریں گے. اس کے بعد اپنی ضروریات کو پورا کریں گے, اس میں سے جو ہمارے پاس بچ گیا. وہ لکھتے ہیں اور خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے اسی طرح کرنا شروع کر دیا کہ جب ان کی ماہانہ تنخواہ ان کے پاس آتی تو پہلے وہ شرع کے مطابق چندہ ادا کرتے. شرع جو کہ بنتی ہے ہر $100 کے اوپر $6.25. تو فرمایا کہ وہ پہلے شرع کے مطابق اپنا چندہ ادا کرتے, پھر جو پیچھے رہ جاتا اس میں اپنے گھر خرچ وغیرہ پورے کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں آنن فانن ایسے موزانہ طور پہ برکت لگانا شروع کر دی
کہ وہ خود صاحب تحریر کرتے ہیں کہ پھر ان کا تمام تر جو قرضہ تھا وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور وہ اتر گیا، جو کئی سالوں سے نہیں تھا اترتا بلکہ مزید بڑھتا چلا جاتا تھا. لیکن جب خدا کو ترجیح دی اور خدا کی راہ میں باشرہ چندہ دینا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے قرضے اتارنے شروع کر دیے. نہ صرف یہ کہ قرضے اتر گئے، سیونگز وغیرہ بھی ہو گئی، بلکہ ان کے گھر میں حقیقی اور دائمی سکون بھی پیدا ہو گیا. اسی طرح ایک اور مقام پر خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ لوگ وہ گھرانے جو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یا شرع کے مطابق نہیں دیتے، ان کے گھروں سے اللہ تعالیٰ سکون چھین لیتا ہے. ان کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے ضائع ہو جاتے ہیں. یہ میرے الفاظ نہیں، یہ خدا کے خلیفہ کے الفاظ ہیں، اس لیے لازمی طور پہ پورے ہوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں ہم نے ہمیشہ سے یہی دیکھتے آئے ہیں، یہی ہوتا ہے اور یہی ہوتا رہے گا. بس بار بار یہ باتیں اسی لیے سب کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں کہ کیا پتہ کوئی یہ باتیں سن کے ان سے کوئی سیکھ کر اپنی حالتوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. وہ جن کی حالتیں بہتر ہیں وہ کبھی بھی اس بات پر ناراض نہیں ہوتے کہ کیوں چندے کی تحریک کر رہے ہو. وہ تو کہتے ہیں وہ تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ سو بسم اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرتے ہیں اور بڑھ کے کریں گے. لیکن وہ جن کے دلوں میں شیطان خوف بٹھا دیتا ہے، جن کے قدم نیکی کے بجائے بدی کی طرف شیطان بڑھانا شروع کر دیتا ہے، انہی کے دلوں میں اس قسم کے خوف ابھرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، اگر خدا کی راہ میں خرچ کیا یا شرع کے مطابق دیا تو ہمارے خرچے پورے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضل کا. فضل اور کس چیز کا نام ہے؟ اسی بات کا تو نام ہے جس کی عملاً مثال خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس جو ضلع کے امیر کے واقعے میں تھی آپ کے سامنے بیان کر دی. فرمایا یؤتی الحکمت، وہ حکمت دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے، من یشا جسے چاہے، ومن یؤتا اور وہ ومن اور جو یؤتا وہ دیا گیا، الحکمت حکمت مراد یہ ہے کہ اور وہ جس کو حکمت دی گئی، فقد اوتیا پس اسے دیا گیا، خیرن کثیرا ایک خیر کثیر، ایک بہت بڑا خزانہ. وما یذکروا وما اور نہیں، یذکروا کا مطلب ہوتا ہے نصیحت پکڑتا، اور نہیں نصیحت پکڑتا الا سوائے اولو الالباب عقل والوں کے. الباب کہتے ہیں عقلوں کو، اولو کہتے ہیں والے، اولو الالباب عقل والے. پس کوئی نصیحت نہیں پکڑتا سوائے عقل والوں کے. یہ تمام باتیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں قرآن سے پڑھ کے، احادیث سے، مسیح موعود علیہ السلام کے حوالہ جات ہیں، خلفاء کے حوالہ جات ہیں، ان تمام باتوں سے عقل والے جو ہیں وہ تو سبق لے لیتے ہیں اور اپنے حال احوال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی حقیقی عقل والے ہیں. چاہے دنیاوی طور پہ کسی شخص کو کتنی ہی عقل کیوں نہ عطا ہو جائے، وہ جتنا چاہے کیوں وہ امیر کبیر ہو جائے، لیکن حقیقی عقل والے وہی ہوتے ہیں جو خدا کی بات کو سمجھیں اور خدا کی بات پہ لبیک کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے وما انفقتم اور وما اور جو انفقتم تم نے خرچ کیا، من نفقتن خرچ کرنے والی چیزوں میں سے، نفقہ کہتے ہیں قابل خرچ چیزیں. فرمایا وما انفقتم من نفقتن اور جو تم قابل خرچ چیزوں میں سے خرچ کرتے ہو، او نظر تم یا تم نظر مانتے ہو، من نظرن کسی قسم کی کوئی نظر، فإن اللہ یعلم فإن اللہ پس یقیناً اللہ تعالیٰ یعلم اس کو جانتا ہے، وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، من انصار میں سے کوئی. انصار ناصر کی جمع ہے، ناصر کہتے ہیں مددگار کو، بامحاورہ ترجمہ ہے اور جو بھی تم قابل خرچ چیزوں میں سے خرچ کرو یا منتوں میں سے کوئی منت مانو تو یقیناً اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. ان تبدو صدقاتی ان اگر تبدو تم ظاہر کر دو الصدقاتی صدقوں کو، یعنی کہ جو تم خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ دکھا کے اگر تم خرچ کرو، فنعما کا مطلب ہوتا ہے فنعما کہتے ہیں عمدہ بات، پس عمدہ بات ہے، ہیا وہ، یعنی اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو یہ بھی عمدہ بات ہے. یہ جو نعمہ ہے یہ عمدہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس میں قوم کو ایک ترویج ملتی ہے. یعنی اگر ایک انسان دوسروں کے سامنے کوئی قربانی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں میں بھی قربانی کا مادہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی یہ سبق حاصل کرتے ہیں اور وہ بھی پھر قربانی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. مثلا
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی دیکھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربانی کرنے کا اور زیادہ جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ یہ اس کی مثال ہے کہ اس طرح سے قوم میں ایک قربانی کی روح پیدا ہوتی ہے۔ بعض قربانیاں ایسی ہوتی ہیں، بعض عبادات ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کے ساتھ مل کے یا لوگوں کے سامنے کی جاتی ہیں تاکہ دوسرے لوگ جو کمزور دل ہیں یا جو کمزور ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں بھی پختگی آئے، ان کو بھی کرج ملے، ان کو بھی شجاعت نصیب ہو۔ پھر فرمایا ایک اور قسم کا بھی خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے، وہ کون سا ہے؟ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اسے چھپائے رکھو، وَتُؤْتُوهَا، اور اسے دے دو، یعنی اپنے مال کو دے دو۔ کس کو دے دو؟ الفقراء، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہاری ذات کے لیے بہتر ہے۔ لوگوں کے سامنے دینا قوم کے لیے بہتر تھا، اور چھپا کے دینا تمہارے اپنے نفسوں کے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں کیا ہی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان لفظوں کے چناؤ سے ہمیں یہ فرق سکھایا کہ دونوں قسم کی باتیں ضروری ہیں۔ بعض دفعہ لوگوں کے سامنے دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض دفعہ جو ہے وہ لوگوں سے چھپا کر خدا کی راہ میں غرباء کی مدد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جب تم لوگوں سے چھپا کے کسی کی مدد کرو گے؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، وَيُكَفِّرُ، اور وہ دور کر دے گا، عَنْكُمْ تم سے، مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ تمہاری برائیوں میں سے، یعنی تمہارے گناہوں میں سے، تمہاری برائیوں میں سے بعض باتوں کو خدا تعالیٰ اس ذریعے سے تم سے دور کر دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور اللہ تعالیٰ بِمَا تَعْمَلُونَ جو تم کرتے ہو اس سے خبیر، بکلی باخبر ہے، بکلی باخبر ہے اور ہمیشہ رہتا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، ان کو ہدایت دینا آپ پر فرض نہیں، ان کا ہدایت دینا تجھ پر فرض نہیں۔ یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے۔ تعریف اس رنگ میں کی گئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جب بھی تبلیغ کریں گے، جب بھی نصیحت کریں گے، کامل پیرائی میں کریں گے، ایسی خوبصورت طریق پر ہوگی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی نقص نہیں ہوگا، کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ بس یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مضمون سمجھایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت دیں، لوگوں کو پیغام پہنچا دیں، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہے۔ بعض دفعہ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا کام ہے پیغام پہنچا دینا، ہم جیسے چاہے بس پیغام پہنچا دیں۔ بعض لوگ اتنے سخت ہوتے ہیں اپنی اپروچ میں، اتنی سختی اختیار کر لیتے ہیں اپنا موقف بیان کرنے میں کہ دوسرے کے دل کو سخت کر دیتے ہیں، دوسرے کا دل اس بات کو قبول کرنے کے بجائے رد کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ بعض تبلیغ کرنے والے ایسی رنگ میں تبلیغ کرتے ہیں کہ واقعتاً محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بہت ہی جابر قسم کا انسان ہے جو تبلیغ کر رہا ہے۔ نہیں کرنی چاہیے اس قسم کی اپروچ۔ اسی طرح اگر کبھی کسی کو چندے کے لیے اپروچ کیا جائے تو سختی کے ساتھ نہیں بلکہ نرمی اور پیار کا عنصر اس پر غالب ہونا چاہیے۔ صدقے دل سے اور ہمدردی کے ساتھ کسی سے بات کریں گے تو اس کے دل پہ اثر بھی وہ بات کرے گی۔ فرمایا وما تنفقو، اور نہیں تم خرچ کرتے، یا یہ کہ جو تم خرچ کرتے، وما تنفقو، اور جو تم خرچ کرتے ہو، من خیرن، اچھی چیزوں میں سے، یا یہ کہ اپنے مال میں سے جو تم خرچ کرتے ہو، فلی انفسکم، تو اس کا فائدہ بھی تمہاری اپنے نفسوں کو پہنچتا ہے۔ اب اپنے نفسوں کو کس طرح فائدہ پہنچتا ہے؟ ایک انسان خدا کے لیے اپنا مال چھوڑ کر خدا کی راہ میں پیش کر دیتا ہے، چندہ دے دیتا ہے، اللہ بیان فرما رہا ہے اس کا فائدہ تمہیں پہنچتا ہے۔ دیکھیں کیسی بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اب یہ فائدہ بعض دفعہ تو اس طرح ہوتا ہے کہ آپ خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو بڑھا دیتا ہے، اس طرح سے فائدہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ قومی رنگ میں اللہ تعالیٰ آپ کی ذات کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اس کا یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے، بعض کیا بلکہ لازمی طور پہ یہ نکلتا ہے کہ اگر صدقے دل سے خدا کی راہ میں خرچ کریں تو پھر اگلے جہاں میں بھی اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے آپ کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ فرمایا وما تنفقون، اور آگے فرمایا کہ اور نہیں تم خرچ کرتے، الا ابتغاء، سوائے چاہتے ہوئے، وجہ اللہ، خدا کی مرضی، خدا کی رضا کے سوائے تم خرچ نہیں کرتے۔ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرو تو وہ ضائع ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ لوگوں سے شاید تمہیں واہ مل جائے لیکن خدا کی طرف سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ لیکن اگر خدا کی مرضی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، اور فرمایا ہاں تم لوگ ویسے ہی ہو جو خدا کی مرضی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، تو تمہارا جو ہے تمہیں ضرور
تمہارے یہ قربانیاں فائدہ پہنچائیں گی. وما تنفقوا من خیرن، اور جو تم خرچ کرتے ہو من خیرن اپنے مال میں سے، یوفا وہ پورا پورا لوٹایا جائے گا، پورا پورا دیا جائے گا، الیکم تمہاری طرف، وانتم اور تم لا تظلمون ظلم نہیں کیے جاؤ گے. آخری آیت ہے اس رکوع کی، للفقراء ان غربا کے لیے، ان ضرورت مندوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے بھی خرچ کرنا، الذین احصروا جو محصور کر دیے گئے، جو نظر بند کر دیے گئے. مراد یہ ہے کہ جو قید میں آ گئے، یعنی ان کے پاس روزی روٹی کمانے کے سکلز موجود ہیں، لیکن ان سکلز کے باوجود ان کے اوپر ایسی پابندیاں لگ گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ روزی روٹی کما نہیں سکتے. پاکستان میں مثلاً کئی احمدی ہیں جن کے پاس روزی روٹی کمانے کے طریقے تو موجود ہیں، لیکن ان کو جابیں نہیں دی جاتی کہ یہ احمدی ہیں، یا ان کے جو ذرائع آمدنی ہیں اس کے اوپر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، وہ ختم کر دیے جاتے ہیں، حالانکہ پڑھے لکھے بھی ہیں، محنت کرنے والے بھی ہیں. تو فرمایا ایسے بھی تو لوگ ہیں جن کے لیے خرچ کرنا چاہیے جو محصور کر دیے گئے ہیں خدا کے راہ میں، فی سبیل اللہ. لا یستطیعون ضربا، وہ استطاعت نہیں رکھتے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کا ایک محاورہ استعمال فرمایا ضربن فی الارض. ضربن کہتے ہیں مارنے کو، ضربن فی الارض زمین پہ مارنے کی استطاعت نہیں رکھتے. مراد یہ ہے کہ زمین پر قدم مارنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی ہجرت نہیں کر سکتے. ایسی ان کی مجبوریاں ہیں کہ وہاں سے نکل بھی نہیں سکتے. یحسبہم الجاہل، جاہل ان کے بارے میں سوچتا ہے، گمان کرتا ہے. جاہل سے مراد یہاں پہ ان پڑھ نہیں بلکہ لا علم لوگ مراد ہیں، جن کو علم نہ ہو اس بات کا. فرمایا اغنیاء، کہ جو لا علم لوگ ہیں، چونکہ یہ غربا، یہ فقراء سوال نہیں کرتے، کسی کے آگے دست دراز نہیں ہوتے، تو وہ سوچتے ہیں کہ چونکہ یہ مانگ نہیں رہے تو لازمی طور پہ ان کا کوئی اور انتظام ہوگا، یہ بڑے امیر کبیر ہوں گے. من التعففی، اغنیاء من التعففی، کہ یہ تو بڑے متمول قسم کے لوگ ہوں گے، کیونکہ سوال سے بچنے کی عادت کی وجہ سے یہ لوگ فقراء جو ہیں چونکہ سوال نہیں کرتے، اس سے بچتے ہیں. التعفف کا مطلب ہوتا ہے سوال کی عادت سے بچنا. تو چونکہ یہ سوال کی عادت سے بچتے ہیں، لہٰذا لا علم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بڑے متمول ہیں، بڑے ہی کوئی ان کے پاس کوئی بہت ہی کوئی سورس آف انکم ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے تعریفہم، تم پہچانتے ہو ان کو، بسیماہم، ان کی نشانیوں سے، ان کے چہروں سے، ان کے لباس سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے. لا یسألون الناس الحافا، لا یسألون وہ نہیں سوال کرتے، الناس لوگوں سے، الحافا پیچھے پڑ کر، وما تنفقوا من خیرن اور جو تم خرچ کرتے ہو من خیرن اپنے مال میں سے، فإن اللہ بہ علیم تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو کامل طور پر جانتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے. یہاں پہ جس قسم کے لوگوں کا سوال ہوا، ایک واقعہ ذہن میں آ گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑی انہوں نے غربت کا زمانہ بھی دیکھا. پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دولت بھی عطا فرمائی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اواخر میں، آخری 3-4 سالوں میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب ہجرت کر کے مدینے آئے تو آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی، اور ہر وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے، اور اصحاب صفہ میں سے یہ ایک جانے جاتے ہیں. احادیث میں سے سب سے زیادہ احادیث انہی سے مروی ہیں، حالانکہ صرف 3 یا 4 سال کا عرصہ ان کو ملا، لیکن سب سے زیادہ احادیث انہوں نے بیان کی، حضرت ابو ہریرہ نے. اور ان پہ بعض دفعہ ایسے وقت آتے کہ بھوک کی شدت سے بے ہوش ہو جاتے، کئی ذہن فاقے کرنے پڑتے. ایک دفعہ انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت تھی جس میں تھا کہ جو خدا والے ہوتے ہیں وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اس قسم کا مضمون تھا. تو وہ آیت لی اور کہتے ہیں کہ مسجد میں تھے یا جہاں بھی تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. تو حضرت ابو بکر نے درخواست کی کہ یا ابا بکر، اے ابو بکر مجھے اس آیت کا مطلب سمجھا دیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کر کے تو چلے گئے، حالانکہ منشا یہ تھا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیں، لیکن ایک حیا تھی، سوال کرنے سے کتراتے تھے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان سے اس آیت کا مطلب پوچھا، وہ بھی اس آیت کی تفسیر کر کے چلے گئے.
پھر حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے، وہ آئے، انہوں نے بھی تفسیر کر دی، بعض اور صحابہ آئے، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم بھوکے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں یا رسول اللہ میں بھوکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے دودھ کا ایک پیالہ عطا فرمایا، اور پھر فرمایا آؤ اور باقی سب لوگوں میں بھی منادی کر دو کہ جو بھی بھوکا ہے وہ بھی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سبق سکھانا چاہتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ جو شدید بھوکے تھے، پتہ نہیں کتنے دنوں سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، انہیں پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دودھ کا ایک پیالہ عطا کیا، ایک پیالہ، 10 پیالے نہیں، ایک پیالہ، اور اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ دوسرے بھوکوں میں بھی منادی کرو اور ان کو بھی لے کر آ جاؤ۔ چاہتے نہ چاہتے ہوئے چونکہ حکم تو تھا، حضرت ابو ہریرہ جاتے ہیں، جا کے لوگوں میں منادی کرتے ہیں، اور ڈھیر سارے بھوکے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں۔ اور حضرت خود سوچے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دائیں طرف نہیں بٹھایا، اپنے بائیں طرف بٹھایا، لیفٹ سائڈ پہ بٹھایا، اور دودھ کا پیالہ رائٹ سائڈ والے کو پکڑا دیا، دائیں طرف والے کو پکڑا دیا۔ پتہ نہیں کتنے ڈھیر سارے لوگ تھے۔ جب ایک بندہ پیتا دودھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور پیو، جب وہ اور پیتا تو فرماتے اور پیو، یہاں تک کہ وہ رج جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ منظر دیکھ لیتے تو خود سوچے ان کے دل میں کیا ایک خیال آتا ہوگا کہ ایک پیالہ ہے اور اس پہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو فرما رہے ہیں کہ اور پیو، میرے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا۔ لیکن جب آخر پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی اور آپ کو وہ پیالہ دیا گیا تو اس پیالے میں اتنا دودھ تھا کہ آپ کو سیراب کر سکتا تھا، اس نے آپ کو سیراب کر دیا۔ جب آپ نے پیٹ بھر کے پیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، آپ نے اور پیا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اور نہیں پی سکتا، مجھے لگتا ہے دودھ جو ہے وہ میرے ناخنوں سے باہر نکلنے لگ جائے گا۔